حرم میں یاد رکھنے والی باتیں۔ میرے پیکج میں 3 دن مکہ کی رہائش تھی اور 3 دن مدینے کی، مگر مکہ میں میرا قیام پورے 1 ہفتے رہا۔ دراصل کینیڈا میں نے ایجنٹ کو بتا دیا تھا کہ میں آپ کے ہوٹل میں نہیں ٹھہروں گا، اس لیے ایجنٹ نے میرا سارا قیام مکہ کا رکھ دیا تھا۔ اب یہاں آ کر ان لوگوں نے اہلیہ کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، اس لیے میں ان کے ہوٹل میں رک گیا۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا کہ یہ ہوٹل حرم سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا۔ جولائی اگست سعودی عرب کے گرم ترین مہینے ہوتے ہیں۔ صحرا میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک بھی پہنچ جاتا ہے، جبکہ شہروں میں 50 کے آس پاس ہوتا ہے۔ میرا قیام اگست کے پہلے ہفتے میں تھا۔ ان حالات میں ہوٹل سے حرم تک جانا ایسا قیامت خیز مرحلہ تھا کہ حد نہیں۔ مجھے ان لوگوں نے ابتدا میں یہی بتایا کہ مکہ میں آپ کا قیام 3 دن کا ہے۔ میں نے سوچا 1 دن گزر گیا ہے، 2 دن اور گزر جائیں گے۔ 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ 7 دن کا قیام ہے۔ اس طرح میں نے 7 دن اسی ہوٹل میں گزارے۔ میں قرآن سے بہت معمولی صحیح مگر شدھ بدھ رکھتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ سفر میں انسان کو تکلیف دہ باتیں اور کئی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن ان مسائل میں الجھ جائے، وہ غصے میں آ کر لوگوں سے لڑنے لگے، خدا کے گھر میں فساد برپا کرے تاکہ خدا کی کسی رحمت میں سے اسے کوئی حصہ نہ مل سکے۔ کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو خدا کے گھر آئے اور خدا کی رحمت کے بجائے اس کا غضب سمیٹ کر لوٹے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر زائرین کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے، حج کے مہینے معروف ہیں، جو شخص ان میں حج کا عزم کرے اس کے لیے کوئی شہوانی رویہ، کوئی بد کرداری، کوئی لڑائی جھگڑا جائز نہیں۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت میں لڑائی جھگڑے کے علاوہ 2 چیزوں کا اور تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز فسق یعنی بد کرداری ہے، یعنی انسان جب یہاں آئے تو اپنے ذہن، اپنی نیت، اپنے اعمال کو ہر اس چیز سے پاک کر دے جس میں اس کے رب کی نافرمانی کا کوئی شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ یہاں وہ نیکی کا حریص بن کر آئے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم گناہ ہی سے خود کو محفوظ رکھے، وگرنہ یہاں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بہت سے لوگ یہاں کے تھکا دینے والے اور مشکل حالات میں ذہنی طور پر بہت منتشر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں وہ کیفیات پیدا نہیں ہو پاتی جو اس جگہ کا تقاضا ہیں۔ لیکن خدا کی رحمت سے امید ہے کہ محض یہاں حاضری کے صلے اور مشقت اٹھانے کے بدلے میں بندہ رب کی عنایات کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن جس شخص نے اس سفر میں یا اس جگہ پر خدا کی معصیت کا ارتکاب کیا تو اس نے اپنی بربادی کا پورا انتظام کر لیا۔ دوسری چیز رفث یعنی شہوانی حرکات و رویہ ہے۔ اس کا پس منظر بھی وہی ہے جو جدال یعنی لڑائی جھگڑے کا ہے۔ جس طرح تکلیف دہ باتوں پر یہاں آدمی کے مشتعل ہونے کا پورا امکان ہوتا ہے، اسی طرح احرام کی ان پابندیوں کے بنا پر جن میں انسان تعلق زن و شوق قائم نہیں کر پاتا، بہت ممکن ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیالات فاسدہ پیدا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ حرم میں خواتین کی بڑی کثرت ہوتی ہے، وہ بھی ملک سے آئی ہوئی رنگ برنگی خواتین۔ جگہ جگہ مرد و زن کے اختلاط کا موقع ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان خود پر قابو نہ پائے تو اس کے سفلی جذبات اسے خدا کے حضور مردود کروا سکتے ہیں۔ ظاہر پرستی۔ مذکورہ بالا چیزوں میں جو پہلو سب سے نمایاں نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ لوگ ظاہری چیزوں کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں اور اعلیٰ حقائق کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ وہ محض دوسروں کی دیکھا دیکھی اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں دین کا کوئی دوسرا حکم ذبح ہو جائے۔ وہ اعمال کی حکمتوں اور ترجیحات سے واقف نہیں۔ میں اس میں ان لوگوں کا اتنا قصور نہیں سمجھتا، شاید یہ اس دور میں کیے جانے والے دینی کام کی کمی اور خرابی ہے۔ موجودہ دینی کام میں سارا زور چند ظاہری اعمال پر ہے۔ داڑھی اور پائنچوں سے شروع ہونے والا دین نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ تاہم دینداری کا یہ طریقہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور نہ انبیاء بنی اسرائیل کی دعوت کا یہ طریقہ تھا۔ ان کا طریقہ لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا تھا۔ وہ فکر آخرت کی بنیاد پر انسانوں کے مجموعی رویے کو بدلتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ انہیں روز قیامت اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، اس لیے صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور معاملات، غرض زندگی کے ہر شعبے میں انہیں اپنے رب کا فرما بردار بننا چاہیے۔ گو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بنیادی احکام ہیں، لیکن دین ان سے شروع ہوتا ہے، ان پر ختم نہیں ہوتا۔ دین کا ظاہری ڈھانچہ تنہا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دین یہ بتاتا ہے کہ ان کے نتائج آخرت میں اگر جنت کی صورت میں نکلیں گے تو دنیا میں بھی ان کے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ مثلا روزے کا نتیجہ آخرت میں جنت ہے، مگر دنیا میں اس کا نتیجہ تقویٰ بیان کیا گیا ہے۔ روزہ رکھ کر دنیا والا نتیجہ نہیں نکلتا تو آخرت والا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اسی طرح دنیا میں نماز اگر فحش اور برے کاموں سے نہیں روک پاتی تو آخرت میں جنت کی کنجی بھی نہیں بن سکتی۔ سرزمین عرب اور قرب قیامت۔ اس موقع پر تو مناسب ہوگا کہ سعودی عرب کے معاشرے کے بارے میں اپنے کئی سال پر محیط تجربات اور مشاہدات میں آپ کو شریک کر لوں، کیونکہ اس برادر اسلامی ملک کے بارے میں ہماری معلومات زیادہ نہیں۔ یہاں کے سفر نامے تو بہت لکھے گئے ہیں، مگر زیادہ تر وہ حرمین کی داستان اور اسلام کی تاریخ تک ہی محدود رہے ہیں۔ آنے والے حج اور عمرے کے لیے سیدھے حرم آتے ہیں اور اکثر وہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مگر میں چونکہ کافی عرصے مقیم رہا ہوں اور سعودی عرب کے تمام اہم شہروں میں گیا ہوں، اس لیے میں وہ معلومات بھی آپ کو دے سکتا ہوں جو ایک زائر نہیں دے سکتا۔ سعودی عرب آنے والے شخص کے پہلے تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی دولت مند ملک میں آ گیا ہے۔ لمبی لمبی گاڑیاں، بلند و بالا عمارات، بڑے بڑے عظیم الشان شاپنگ سینٹرز، دنیا بھر کے فاسٹ فوڈ اداروں کی شاخیں، امراء کے بڑے بڑے محلات، غرض ہر جگہ دولت کی فراوانی اور دنیاوی شان و شوکت کا عنصر نمایاں ہے۔ آج سے چند سال قبل تک یہاں کا معاشرہ ایک سادہ بدوی معاشرت کا نمونہ تھا، جس کے کوئی آثار اب بڑے شہروں میں نظر نہیں آتے۔ یہ دراصل اس عظیم پیشگوئی کا ظہور ہے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے اور راوی بھی کوئی عام شخص نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کے پورے ذخیرے میں اس جیسی اعلیٰ روایت کم ہی ہوگی۔ اس میں نہ صرف پورے دین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے بلکہ قرب قیامت کی بہت اہم پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ حدیث کے مطابق ایک دفعہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تاکہ سب لوگ ان کی باتوں کو سن لیں اور اچھی طرح یاد رکھیں۔ میں یہاں حدیث کا وہی حصہ بیان کر رہا ہوں جس کا تعلق پیشگوئی سے ہے۔ روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض سوالات کیے۔ آپ کا آخری سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بتانے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ خبر نہیں، یعنی دونوں کو معلوم نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ یہ پیشگوئی اتنے واضح طریقے پر پوری ہوئی ہے کہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اس کی حقیقت دیکھ سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ صرف ایک نسل میں لوگوں کی مالی حیثیت میں انتہائی غیر معمولی تبدیلی ہے۔ یہ معلوم بات ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز جزیرہ نما عرب سے ہوا۔ اس کے بعد عربوں کے تمدن میں کافی تبدیلی ہوئی، مگر اس تبدیلی کے اثرات اس خطے سے باہر ظاہر ہوئے۔
حضرت علی کے دور حکومت میں خلافت راشدہ کا مرکز مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دمشق، بغداد اور اسپین وغیرہ عربوں کی حکومت اور تمدن کے عظیم مراکز رہے، مگر جزیرہ نما عرب کے تمدن، ثقافت اور رہن سہن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ لوگ سدا کے بدوی تھے اور بدوی رہے۔ یہ صرف ایک نسل پہلے کی بات ہے کہ یہاں کے باسیوں کی زندگی میں تبدیلی آئی جب پیٹرول کی دریافت نے عربوں کو اچانک دنیا کی امیر ترین قوم بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے بلند و بالا عمارات کے مالک بن گئے۔ وہ خواتین جو لونڈیوں کی طرح زندگی گزارتی تھیں، ان کی لڑکیاں جب بیش قیمت لباس اور زیورات پہنے مرسیڈیز کار میں موبائل فون ہاتھ میں لیے گھومتی ہیں تو اپنی سادہ مزاج ماں کی مالکن لگتی ہیں۔ یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم پیش گوئی کے اس دوسرے حصے کو محض ظاہری الفاظ کے حوالے سے لیں تب بھی اس کی سچائی آخری حد تک سامنے آ چکی ہے۔ سعودی عرب دور حاضر میں بھی غلامی کا بڑا مرکز رہا ہے۔ ٹھیک اس زمانے میں جب یہاں تعمیر و ترقی کا دور شروع ہوا، سعودی عرب میں غلامی بیک جنبش قلم ختم کر دی گئی۔ اس طرح کہ ایک حاملہ لونڈی کے ہاں اگلی صبح بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی حیثیت ایک آزاد عورت کی تھی جسے کبھی لونڈی نہیں بنایا جا سکتا تھا۔